بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے قانون حکومت ہند یعنی ایکٹ 1858۔ حکومت ہند کا قانون، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کیا تھا، اس میں سے کون سے نکات تھے اور یہ کس طرح ہوا، کس طرح یہ قانون بنایا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد پاک و ہند میں پہلے سرکاری قانون کو ایکٹ 1858 کہا جاتا ہے، یعنی جب ایسٹ انڈیا کمپنی سے اختیارات تاج برطانیہ کو منتقل ہوئے، پاک و ہند کے اختیارات جو بھی قانون اختیارات تھے، تو اس قانون کو کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ایک قانون بنا گیا، اس قانون کو کہتے ہیں 1858 کا قانون۔ یہ قانون برطانیہ کے قانون ساز ادارے پارلیمنٹ نے ہندوستان کے لیے بنایا، یعنی یہ جو قانون تھا یہ کس نے بنایا؟ برطانیہ نے۔ برطانیہ کے کون سے ادارے نے بنایا؟ قانون ساز ادارے نے۔ یعنی قانون ساز ادارہ کس کو کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ کو۔ یعنی پارلیمنٹ وہ ادارہ ہوتا ہے جو قانون بناتا ہے، تو اس نے بنایا۔ اور کس کے لیے بنا؟ ہندوستان کے لیے۔ یعنی یہ قانون جو تھا برطانیہ کے ایک ادارہ تھا جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، اس ادارے نے ہندوستان کے لیے یہ قانون بنایا۔ اس قانون پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے کئی اعتراضات کیے، یعنی یہ جو قانون بنایا گیا اس پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت سارے اعتراضات کیے۔ کیوں کیے اور وہ اعتراضات کیا تھے؟ آگے ہم پڑھنے والے ہیں کہ یہ اعتراضات کیوں کیے۔ لیکن اس کے باوجود اس ایکٹ کو منظور کیا گیا، یعنی اس پر بہت سارے اعتراضات کی وجہ سے پھر بھی یہ قانون منظور کیا، یعنی اس پر بہت سارے اعتراضات ہوئے لیکن پھر بھی یہ قانون منظور کیا گیا۔ اس کے اہم نکات یہ تھے، یعنی یہ جو قانون بنایا گیا تھا اس کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ یعنی یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ قانون جو تھا اس کے چند ایک نکات بتائیں۔ تو اس میں سے پہلے نمبر پر ہے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ختم کر دیا گیا اور تمام اختیارات تاج برطانیہ کو دیے گئے۔ ایک بات میں واضح کر لوں کہ یہاں کہتے ہیں کہ کمپنی کا قبضہ ختم کر دیا گیا، یہ بات یا تو غلط ہے، اگر غلط نہیں ہے تو یہ یہاں منافقت ہے، یعنی ہپوکریسی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ختم کر دیا گیا، یعنی ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ختم کر دیا گیا۔ اصل میں یہ قبضہ ختم نہیں کیا گیا تھا، اصل میں جو بات ہوئی تھی وہ اختیارات کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے لیے گئے تھے اور تمام اختیارات تاج برطانیہ کو دیے گئے تھے۔ یعنی اختیارات کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر تاج برطانیہ کو دیے گئے تھے، جو کہ آگے وہ کہتا ہے نا خود کہ وہ تاج برطانیہ کو دیے گئے تھے۔ تو تاج برطانیہ کو جو اختیارات دیے گئے تھے وہ قبضہ تو نہیں لیا گیا تھا، یعنی اختیارات لیے گئے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کیا ہے، یا تو ہپوکریسی ہے یا کتاب میں یہ بات غلط لکھی گئی ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے کہ ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو قبضہ تھا اس کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے اختیارات کو لے کے تاج برطانیہ کو دیے گئے۔ نمبر 2، ہندوستان میں ایک گورنر جنرل مقرر کر دیا گیا جسے وائسرائے بھی کہا جاتا تھا۔ وہ تاج برطانیہ کا نمائندہ تھا اور سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ہدایات حاصل کرتا تھا۔ یعنی ہندوستان میں ایک شخص کو مقرر کر دیا گیا۔ کیوں مقرر کر دیا گیا؟ کیونکہ سب کچھ، یعنی تمام جو بھی اصول و قانون و ضوابط یا جو بھی چیزیں تھی ان سب میں تو تاج برطانیہ ایکسپرٹ نہیں تھی، تاج برطانیہ کو سب کچھ کا پتہ نہیں چلتا تھا، اتنی تو اس کے پاس علم اور نالج نہیں ہوتی تھی، یعنی اتنی تو ایکسپرٹ نہیں تھی وہ۔ تو اس وجہ سے اس نے ایک شخص کو مقرر کر دیا گیا ہندوستان کے لیے کہ تاکہ وہ اس کے جو بھی مسائل ہیں یا جو بھی ظلم و ستم کرنا ہے تو وہ کس طرح کرنا ہے، تو وہ کس شخص کے ذریعے کرتا تھا، اس کو نام دیا گیا گورنر جنرل یا وائسرائے۔ تو وہ وائسرائے کے ذریعے ظلم و ستم کرتا تھا، کون؟ برطانیہ۔ تو ہندوستان میں گورنر جنرل مقرر کر دیا گیا جسے وائسرائے بھی کہا جاتا تھا، وہ تاج برطانیہ کا نمائندہ تھا، یعنی وہ ریپریزنٹیٹیو تھا تاج برطانیہ کا۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ میں وزیر اعظم ہوں، تو اگر میں حکم دیتا ہوں اسلام آباد میں، یا اسلام آباد میں ایک ہی ٹائم میں اسلام آباد میں بھی
कराची में भी, पेशावर में भी, रावलपिंडी में भी, लाहौर में भी। तो एक ही वक्त में तो मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता, अगर हाँ वो जलसा हो या वो जो भी चीज़ हो, लेकिन एक ही वक्त में तो मैं नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं वहाँ अपने नुमाइंदे, अपने अपने अशख़ास को मुकर्रर कर देता हूं वहाँ, और उसको हुक्म देता हूं कि जो भी करना है मेरे हुक्म के मुताबिक करना होगा। यानी मुझसे आपको हुक्म मिलेगा और आप वहाँ वो चीज़ें करेंगे। यानी जो भी इस्लाहात हों या जो भी चीज़ें हों, लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो काम हो, तो वो मेरी ही आर्डर के मुताबिक होगा, मेरे भी हुक्म के मुताबिक होगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह ताज बरतानिया की भी जो भी काम करती थी वो गवर्नर जनरल के ज़रिए करती थी, या वाइसराय जिसको कहा जाता है उसके ज़रिए करती थी। तो इसलिए इसको कहते हैं कि नुमाइंदा था। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से हिदायत हासिल करता था, यानी जो भी वो हुक्म मिलता था उससे, वो कहाँ से मिलता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं कि जो बरतानिया की जो पार्लियामेंट थी, यानी जो कानूनसाज़ी इदारा था, उसमें एक अलहदा एक ओहदा मुकर्रर कर दिया गया था, और उस ओहदे के लिए जो भी शख्स मुकर्रर कर दिया गया था, उस ओहदे को कहते ना, उस ओहदे का जो शख्स होता था उसको कहते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसका काम क्या होता था? उसका काम ये होता था कि वो जो भी हुक्म मिल जाए ताज बरतानिया से, यानी जो भी ताज बरतानिया से जो भी हुक्म मिले, वो क्या करे, डायरेक्टली वो गवर्नर जनरल को वो हुक्म दे, या वाइसराय को वो हुक्म दे। यानी उसका काम ये होता था कि पार्लियामेंट में बैठकर उसके लिए एक अलहदा ओहदा मुकर्रर कर दिया गया। वो पार्लियामेंट में बैठा होता था और पार्लियामेंट से जो भी उसे हुक्म मिलता था, यानी अगर हम कहें कि ताज बरतानिया से जो भी उसे हुक्म मिलता था, वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल को वो हुक्म देता था। इसको मैं एक चार्ट के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। वो कुछ इस तरह है कि वाइसराय को जो हुक्म मिलता था वो कहाँ से मिलता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुक्म देता था वाइसराय को या गवर्नर जनरल को। अगर वाइसराय को जो हुक्म मिलता था ताज बरतानिया से, और ताज बरतानिया को जो हुक्म मिलता था, जो कि हमारे जो लोग हैं वो ये नहीं बताते कि बरतानिया को फिर हुक्म कहाँ से मिलता था। यानी जिस तरह हम कहते हैं कि पैगंबर को हुक्म मिलता था अल्लाह ताला से, ठीक है, तो इसी तरह पैगंबर फिर हुक्म देते थे लोगों को कि ये काम करो, ये आपकी फलाह बहबूद के लिए है। तो इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता था, एक चेन, एक जंजीर होता था। तो बिल्कुल इसी तरह यानी ताज बरतानिया को जो हुक्म देता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुक्म देता था वाइसराय को, वाइसराय हुक्म देता था गवर्नर को, ठीक है। तो गवर्नर जो हुक्म देता था वो यानी पुलिस को और फ़ौज को, इसके अंडर जो भी इदारे होते थे। तो इसी तरह ये एक जंजीर थी। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि ताज बरतानिया को फिर हुक्म कौन देता था, यानी कौन, उस हुक्म कहाँ से मिलता था? तो ये जो बात है, वो उसको जो हुक्म मिलता था वो ज़ायनिस्ट जो थे, यानी जो बड़े बड़े यहूदी जो थे, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते थे, जो बड़े बड़े ताजर होते थे, तो वो जो थे उसको हुक्म देते थे ताज बरतानिया को। क्यों देते थे? क्योंकि उसका बहुत सारा कर्जा उस पर होता था ताज बरतानिया पे। यानी जिस तरह अगर हम मिसाल ले लें कि आजकल अगर हम अमेरिका की मिसाल लें कि अमेरिका पर इतना कर्जा है यहूदियों का कि अगर वो चाहे भी फिर भी उसको अदा नहीं कर सकते। यानी बिल्कुल इसी तरह ताज बरतानिया पर भी उस वक्त यहूदियों का कब्ज़ा था। तो इस वजह से जो भी यहूदी का या ज़ायनिस्ट जो थे या जो भी फ्री मेसन्स थे, जो भी हुक्म देते थे ताज बरतानिया को, तो वो उसे मानना पड़ता था। क्यों? क्योंकि फिर उसको कर्ज़ देना पड़ता था। तो इस वजह से तो ताज बरतानिया को हुक्म वहाँ से मिलता था, यानी यहूदियों से मिलता था, और फिर वो सेक्रेटरी को देते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हुक्म देते थे, फिर वो वाइसराय को। यानी अगर जुल्म करना है तो आसान अल्फाज में अगर हम कहें कि अगर जुल्म करना था यहूदियों को, मुसलमानों पर, तो ताज बरतानिया को हुक्म देते। ताज बरतानिया को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हुक्म देते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुक्म देते तो वाइसराय को, और वाइसराय हुक्म देते थे गवर्नर को। तो इसी तरह जुल्म बर्बरियत जबर की जाती थी और लोगों पर जुल्म किया जाता था। नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफवाज को भी अंग्रेज़ हुकूमत के कब्ज़े में दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफवाज थे,
جو فوج تھا وہ بھی انگریز حکومت جو ہے اس کے قبضے میں دیا گیا۔ تو یہی وہ وجہ تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا کرتی تھی، یعنی اعتراضات کرتی تھی اس قانون پہ کہ اس کو منظور نہ کر دیا جائے، یعنی اس کے خلاف تھی۔ تو وجہ کیا تھی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کا فوج کو، یعنی سب جو کہ سب اگر اختیارات کسی سے لیا جائے تو وہ تو ہاؤ اور پاؤں مارے گا۔ اس وجہ سے کیا ہو گیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا فوج کو بھی انگریز حکومت کے قبضے میں دے گیا، اور اس وجہ سے وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ اس پہ اعتراضات کرتی تھی۔ حالانکہ دونوں جو تھے، یعنی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی یا برطانیہ تھی، یہ دونوں جو تھے مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اعتراض اس وجہ سے کرتے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو بھی افواج ہے اس کا جو اختیارات ہے اس کو نہ لیا جائے، نہ کہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ نمبر 4، برطانیہ کابینہ میں ایک وزیر سیکرٹری آف اسٹیٹ کے نام سے مقرر کر دیا گیا، وہ گورنر جنرل کو ہدایت جاری کرتا تھا۔ یعنی برطانیہ جو تھی، برطانوی جو کابینہ تھی، یعنی کیبنٹ جو تھی یا پارلیمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک وزیر یعنی سیکرٹری آف اسٹیٹ کے نام سے مقرر کر دیا گیا، یعنی ایک علیحدہ عہدہ اس کے لیے مقرر کر دیا گیا جس کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کہا جاتا تھا۔ تو وہ گورنر جنرل کو حکم جاری کر دیتا تھا، یعنی جو بھی حکم تاج برطانیہ سے اس کو ملتا تھا تو وہ کس کو دیتا تھا؟ گورنر جنرل کو۔ نمبر 5، ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیارات کو تاج برطانیہ کے حوالے کرنے کا اعلان وائسرائے الہ آباد دربار میں کرے گا۔ یعنی 5ویں یہ ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو اختیارات ہیں اس کو برطانیہ کے حوالے کرنے کا جو اعلان ہے وہ کہاں ہوگا؟ وائسرائے الہ آباد دربار میں۔ یعنی جس طرح پرائم منسٹر یا وزیر اعظم مقرر ہوتا ہے تو وہ جو حلف لیتا ہے حلف، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈائریکٹلی تو حلف نہیں لیتا، یعنی کچھ وقت کے بعد، یعنی مہینے یا 1 مہینے یا کچھ دنوں کے بعد وہ حلف لیتا ہے، تو ڈائریکٹلی تو وہ اختیارات اس کے پاس نہیں آتے۔ تو بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح تاج برطانیہ کے جو اختیارات تھے جو کہ وہ اس کو منتقل کرنے تھے برطانیہ کو، تو اس کا جو اعلان کرنا تھا وہ کہاں تھا؟ وائسرائے الہ آباد کے دربار میں۔ تاریخ پاک و ہند میں یہ ایک بہت اہمیت کا حامل تھا، یعنی یہ بہت نوٹوریس تھا، بہت امپارٹنٹ کیا تھا، ایکٹ تھا، یعنی قانون تھا تاریخ پاک و ہند میں۔ اس کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تقریباً 200 سال پر محیط قبضے کو ختم کر دیا گیا۔ یعنی اس قانون کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی نے تقریباً 200 سال تک جو حکومت کی تھی، جو قبضہ کیا گیا تھا، جو ظلم بربریت کی تھی، اس کو ختم تو نہیں کیا گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دیا گیا۔ یعنی پہلے جو ظلم کرتا تھا تو برطانیہ حکم دیتا تھا کس کو؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کو۔ تو اگر وہ اس کے مفاد میں ہوتا تھا تو وہ ظلم و بربریت کرتا تھا، اگر اس میں مفاد میں نہیں ہوتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے تو وہ نہیں کرتا تھا۔ تو اب ایسٹ انڈیا کمپنی کو درمیان میں سے نکالا گیا، پھر ڈائریکٹلی برطانیہ جو بھی ظلم بربریت کرتا تھا تو وہ کس کے ذریعے کرتا تھا؟ ڈائریکٹلی حکم دیتا تھا اپنے گورنر جنرل سیکرٹری آف اسٹیٹ کو، سیکرٹری آف اسٹیٹ گورنر جنرل کو حکم دیتا تھا، اور اس طرح وہ ظلم بربریت کرتے تھے۔ تو اس کے ذریعے پاک و ہند پر انگریزوں نے براہ راست تاج برطانیہ کے اقتدار قائم کیا۔ یعنی اس کے ذریعے، اس قانون کے ذریعے پاک و ہند پر، برصغیر پر انگریزوں نے براہ راست کیا کی؟ حکومت قائم کی، یا تاج برطانیہ کا حکومت قائم کیا، جو تقریباً 90 سال تک قائم رہا۔ یعنی یہ بھی پوچھا جاتا ہے یہ کتنے سال تک رہا؟ 90 سال تک تقریباً۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے کتنے سال تک حکومت کی؟ تقریباً 200 سال تک۔ تو یہ ہے ہمارے آج کی سبق۔ آگے کی سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کی نمایاں خصوصیات، یعنی ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کی نمایاں خصوصیات کون کون سی تھی، تو آگے ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں۔ دیکھتے رہیے عثمان اللہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔